यूं भी मोहब्बत के नशे में जल्दी बाल आ जाता है। मामा ने मौका देखकर जावियार के मुतालिक अनाया से बात की तो गोया उसने सुनते ही एक तूफान उठा दिया था। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, वो ऊंची आवाज में बोली थी। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूं तुम पे अनाया, समझा रही हूं सिर्फ। वो तुम्हारी बड़ी बहन का मंगेतर है, उससे तुम्हारा इतना मेलजोल ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? और सोचो अली को क्या लगेगा। मैं कई दिनों से इस बात को नोटिस कर रही हूँ। तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए ही तुम्हें समझा रही हूँ। मामा ने फिर से नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश की थी। वो इस मामले को मसूद के कान में पड़े बगैर ही सुलझा देना चाहती थी, मगर अनाया तो जैसे सुनते ही जलते तवे पे जा बैठी थी। भाड़ में जाएं लोग, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी है, मैं उसे जैसे चाहूं गुजारूं और जिसके साथ चाहूं गुजारूं। किसी को क्या हक है कि वो मुझे जज करे? किसी को क्या तकलीफ है? और और मुझे पता है कि किसने आपके कान भरे हैं। और आपको तो हमेशा वसक की बात ही समझ आती है। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। मुझे तो कभी आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। कौन सा सगी औलाद है वो आपकी, जो उसके दुख दर्द की आपको इतनी परवाह है? वो इंतहाई बदतमीजी और तनफ्फुर से बोलती, इर्द गिर्द से लापरवाह हो चुकी थी। उस लम्हे वो बुरे भले की तमीज खो चुकी थी। अनाया, तमीज से बात करो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और उसने कुछ नहीं कहा है मुझसे। मैंने खुद महसूस किया है। मामा ने भी अब के गुस्से से उसे टोका था। उन्होंने खुद पे सारी बात ले ली थी। अगर उसे ये पता चलता कि वसक से जावियार ने कहा है, तो वो जाने क्या कर गुजरती। अच्छा, तो आपने खुद महसूस किया है? हाँ, तो आप तो माँ हैं। आपने ये महसूस नहीं किया कि मैं जावियार से मोहब्बत करती हूँ? अच्छा लगता है वो मुझे और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अली से मंगनी तोड़ दी है मैंने। कल उसे अंगूठी वापस कर आई हूँ जाकर। बाकी मामलात आप देख लीजिएगा। अनाया, होश में आओ। क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हारी बहन का मंगेतर है और अनकरीब उनकी शादी होने वाली है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और अली, उसका क्या होगा? तुम तो उससे मोहब्बत करती थी। याद है कितना लड़ झगड़ कर तुमने उस रिश्ते के लिए हाँ करवाई थी। हालांकि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी इस बात के लिए राजी नहीं थे और तुमने अली से मंगनी तोड़ दी, किसी को बताए बिना। या खुदा! वो सर थामे वहीं बैठ गई थी। अनाया की ये हठधर्मी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी। जाने क्यों उस लम्हे उनका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। हाँ तो मंगेतर है ना, शौहर तो नहीं ना। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, वो भी चाहता है। वो खुद भी मुझसे मिलने आता है, कॉल्स करता है। सिर्फ मैं ही उसे नहीं चाहती, वो भी मुझसे प्यार करता है। और वसक से मंगनी तो उसने सिर्फ घर वालों की खातिर की थी, वरना वो इस रिश्ते से खुश नहीं था। और रहा अली का सवाल, तो उसने रिश्ता मेरी जिद से जोड़ा था, मैंने तोड़ दिया। आप लोगों को उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब अगर आप लोग जावियार से मेरी शादी के लिए ना माने, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी या खुदकुशी कर लूंगी। अनाया, बस चुप। इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। उस लम्हे मामा का हाथ उठा था और बेबाकी और बदतमीजी से बोलती अनाया के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वो जिद्दी है, जज्बाती है, ना समझ है। हमेशा बच्ची समझकर नजरअंदाज किया, मगर इस बार ये सब उनकी तवक्को से बहुत बढ़कर था। वो अनाया से इस बेबाकी की तवक्को नहीं कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? उसी लम्हे पापा ने लाउंज में कदम रखा था। ताकत खड़ी अनाया के वजूद में जंजबिश हुई थी और वो दौड़ती हुई जाकर बाप के सीने से जा लगी थी। उसके बाएं गाल पे उंगलियों के निशान बहुत वाजे थे। मामा अभी तक अपनी जगह सुन सी खड़ी थी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी वसक का चेहरा उस लम्हे खतरनाक हद तक सफेद हो चुका था। वो शोर सुनकर बाहर आई थी, मगर लाउंज के मंजर ने उसे पथरा दिया था। सिर्फ उसे ही क्या, उस वक्त वहां मौजूद हर कोई अपनी जगह साकत था। लाउंज में सिर्फ अनाया की सिसकियां गूंज रही थी और बाकी हर शय ताकत। कभी कभार जिंदगी में एकदम ही इतना बदलाव आ जाता है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और किस तरह सोचे, कैसे रिएक्ट करे, कौन सही है और कौन गलत। अपने मकाम का तयन करते करते इंसान का वजूद
ایک دم ہی فضا میں معلق ہو جاتا ہے۔ زاویار نے کئی بار کوشش کی کہ وہ وثق سے مل سکے یا کم از کم فون پہ ہی بات کر کے، مگر 2 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پہلے وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی اور اب اس کا سیل مسلسل آف جا رہا تھا۔ ان کے گھر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے، اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک ہی اسے ایک آفیشل ٹور کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ الجھے دل و دماغ کے ساتھ وہ آ تو گیا تھا، مگر اس کا سارا دھیان وہیں تھا۔ وسق کے لیے تو جیسے دنیا ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر، ماں باپ، بہن بھائی اور محبت بھی اب اس کی نہیں رہی تھی۔ وہ آج کل ہر چیز سے بے حد بدگمان ہو رہی تھی۔ اس کی ذہنی روح عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے، ہر شخص سے شاکی ہو رہی تھی۔ انایا کی ضد نے گھر میں طوفان مچا رکھا تھا۔ ماما کسی طور اس کی ضد ماننے کو تیار نہیں تھی۔ زاویار کوئی بے جان شے نہیں تھا کہ وہ اٹھا کر اسے تھما دیتی۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، اور اس کی فیملی، وہ سب اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر علی اور اس کے گھر والوں کو وہ کیا جواب دے گی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو، اس کے جذبات کو، صرف ایک انایا کی ضد کے آگے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، اور یہ ان کے اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا جو انایا آج اس ہٹ دھرمی دکھا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے باپ پہ یقین تھا۔ وہ کسی صورت اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو صرف اپنی، فکر تھی تو صرف اپنے دل کی۔ کسی اور کا دل اور کتنے ہی وجود اس کی ہٹ دھرمی سے، اس کی ضد سے کرچی کرچی ہو رہے تھے، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسی ہی ہو گئی تھی، خود غرض۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی اس دن انتہا پہ جا پہنچی تھی جب ماما سے بحث کے بعد اس رات انایا نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے سلیپنگ پلز کی پوری بوتل اپنے حلق میں اتاری تھی۔ صبح ماما اسے کالج کے لیے اٹھانے گئیں تو وہ بے سدھ پڑی تھی۔ بنا کسی تاخیر کے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر بھی کسی بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ یہ سب تمہاری ضد اور بحث کا نتیجہ ہے عائشہ۔ جب پتا ہے اس کی عادت کا تو کیا ضرورت تھی اس سے ضد لگانے کی؟ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی عائشہ۔ ہاسپٹل کے سرد ماحول میں پاپا نے نہایت ہی اکھڑے اور سرد لہجے میں ماما سے کہا تھا، جو اس لمحے صرف اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک ماں کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات باپ کے کیے گئے غلط فیصلے بھی اولاد کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ جو اس لمحے صرف اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا گو تھی، ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک ماں کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات باپ کے کیے گئے غلط فیصلے بھی اولاد کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ میری بیٹی اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے اور آپ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی بات کے لیے جو سراسر غلط ہے۔ کم از کم میں ایک غلط بات میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں وسعت کے ساتھ کبھی یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بھی میری اولاد ہے۔ عائشہ نے بھیگے لہجے میں انہیں جواب دیا تھا۔ اور انایا کی یہ حالت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ مر رہی ہے اور میں کم از کم اپنی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہی ہوگا جو انایا کی خواہش ہے۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس وقت مجھے سب سے بڑھ کر صرف انایا کی خوشی اور زندگی عزیز ہے۔ وہ سرد اور خوش لہجے میں کہہ کر آپریشن تھیٹر سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے
जो उन्हें अनाया की कंडीशन के बारे में बता रहे थे। तो आज आपने साबित कर दिया पापा कि अनाया ही आपकी सगी औलाद है और मैं नहीं। उसक के बहते आंसुओं में और तेजी आ गई थी। मामा ने उसे खुद से लगा लिया था, मगर वो लम्हा बहुत बड़ा था। उसक के लिए बहुत कड़ा वक्त था। वुसक के लिए बहुत कड़ा वक्त था वो। और उसी कड़े वक्त में उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था, उन सबकी जिंदगियों से निकल जाने का फैसला। बाज औकात इंसान जिंदगी को ऐसे दौराहे पर, बाज औकात जिंदगी इंसान को ऐसे दौराहे पे ले आती है कि उसे बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और ना चाहते हुए उन्हें निभाना भी पड़ता है। वुसक की जिंदगी का ये सबसे कड़ा वक्त, जब उसने फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे करने का वो कभी मरकर भी सोच नहीं सकती थी। मगर उसने खुद को मजबूत कर लिया था, क्योंकि उसने बाप और बहन की निगाहों में अपने लिए अजनबियत देख ली थी। ना चाहते हुए भी वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी, बहुत दूर, वहां जहां उसके अपने उसका इंतजार कर रहे थे। अब उसे अपने असल की तरफ लौटना था। उस वक्त वो चाहकर भी जावियार से बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसका नंबर मुसलसल ऑफ था। उसका दिल हर चीज से उचाट हो गया था। उसने मामा से हम्माद का नंबर लिया और उसे फोन किया। आज वो उसे लेने आ रहा था। वो क्या कर रही थी वो खुद नहीं जानती थी, मगर अब भी उसे यहाँ से जाना था। जावियार के वो मैसेजेस जो उसने अनाया को किए थे, उसका मोहब्बत के नाम से भी एतबार उठ गया था। फिर भी उसने जावियार से राब्ता करने की कोशिश की, मगर बेसूद रहा। यही सब सोचते हुए उसने अपना जरूरी सामान पैक कर लिया था। हम्माद आ चुका था। जाने से पहले वो अनाया से मिलने उसके कमरे में आई थी। वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। वहां पापा भी मौजूद थे। उन दोनों के सर्द रवैये ने उसे ज्यादा देर वहां ठहरने नहीं दिया था। वो वहां से निकलकर बोझल दिल लिए मामा के पास चली आई थी, जो वहीं लाउंज में मौजूद थी। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो सब वहां से जाए, मगर वो खुद भी शौहर और बेटी के आगे मजबूर हो चुकी थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी जान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। मैं नहीं जानती अनाया ये सब क्यों कर रही है, मगर मैंने बार बार जावियार की निगाहों में तुम्हारी मोहब्बत की चमक देखी है। मैं इतना जानती हूँ कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, मगर मैं रोकने से कासिर हूँ। उन्होंने भीगे लहजे में कहते हुए वो सबका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। उस वक्त वो दोनों ही अपने अपने खसारों पर रो रही थी। मैं जानती हूँ मामा, आप हमेशा से मेरे साथ हैं और रहेंगी। आपकी मोहब्बत पे मुझे कभी शक नहीं रहा है, मगर इंसान को एक ना एक दिन अपने असल की तरफ लौटना ही होता है ना। तो समझें, आज वही दिन है। बस आपसे एक शिकायत है कि अगर आप पहले ही मुझे इस हकीकत से आगाह कर देती, तो शायद आज इतनी तकलीफ किसी को भी ना होती। उसकी भीगी पलकें कुछ अरसे से यूं ही नम सी रहती थीं। उस वक्त दो आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। बस इतनी इजाजत दे दें कि कभी कभार आपसे मिल सकूं। मेरी जान, मेरी बेटी, देखना एक दिन सबको एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत किया, अनाया को भी और तुम्हारे पापा को भी। मामा ने उसके मिट्टी होते वजूद को बाहों में भर लिया था।
सब खसारे मिट जाएंगे। मगर मोहब्बत का खसारा कभी नहीं भरेगा। वो जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, यूं पल में बदल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था। वो उसके सीने से लगी सिसकती रही थी, मगर वक्त वहीं रुका नहीं था। उसे वहां से जाना था। यही तकदीर में लिखा था। वो उस घर को और वहां रहने वालों को बहुत दूर छोड़ आई थी, कभी ना जाने के लिए। उन्हें एबटाबाद के करीब एक वादी की तरफ सफर करना था। उसने रास्ते में बस में कई बार जावियार का नंबर मिलाया था, मगर उसका नंबर मुस्तकिल ऑफ था। वो एक आखिरी बार उससे बात करना चाहती थी, उसे सब बताना चाहती थी। वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि वो क्या चाहता है। मगर वो फोन ऑफ किए जाने कहाँ छुपा बैठा था। शायद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। अब तक तो अनाया ने उसे सब बता दिया होगा। उसने थककर फोन ऑफ करके गोद में डाल दिया था। उसकी कैफियत उस वक्त डार से बिछड़ी किसी कोंज की मानिंद थी, जिसे आसपास कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भी अब रो रो कर थक चुकी थी। उसका वजूद दुख से नीलो नील था। उसके चेहरे पे मुस्तकिल एक उदासी का बसेरा था और आंखों में सब कुछ खो देने का एहसास। गाड़ी ड्राइव करता हम्माद उसे कुन अखियों से देख रहा था। वो उसे ठीक नहीं लग रही थी और उसकी मुस्तकिल खामोशी उसे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मुसक, आप ठीक हैं? सर्दी तो नहीं लग रही? कुछ चाहिए आपको? हम्माद ने उसकी खामोशी से घबराकर पूछा था। नहीं, मैं ठीक हूं। वो धीमे से जवाब देकर फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी थी, जहां अब उस खूबसूरत वादी का आगाज हो चुका था, जहां उसके बाप का आबाई घर था और जहां उसके दादा और दादी रहते थे। मार्च खत्म होने को था, मगर वहां अभी भी ठीक ठाक सर्दी थी। ठंडी या हवा गाड़ी के अंदर तक महसूस हो रही थी। आसमान पे बादल छाए हुए थे और शायद कहीं बारिश भी हो रही थी। दूर पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, मगर वादी में बाहर का आगाज हो चुका था। बिल आखिर एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद गाड़ी एक कॉटेज के सामने जा रुकी थी। वो थकी थकी सी गाड़ी से उतर आई थी। बाहर आते ही सर्दी का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। हम्माद गाड़ी से उसका सामान निकाल रहा था। वो उसकी मुंतजिर खड़ी थी। आ जाएं, इस तरफ। वो सामान लेकर सामने नजर आते भारी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था और सामान पास ही रखकर बैल के बटन पे उंगली रख दी थी। वुसक उससे 2 कदम दूर खड़ी थी। तभी उसकी निगाह कॉटेज की पेशानी पे जगमगाते नाम पे पड़ी थी, जहां बड़ी शान से वुसक कॉटेज जगमगा रहा था। वो सा- वो कितने ही लम्हे हैरानगी से वहां खड़ी देखती रही थी। दर- उन्हें एबटाबाद के करीब एक वादी की तरफ सफर करना था। उसने रास्ते में बस में कई बार जावियार का नंबर मिलाया था, मगर उसका नंबर मुस्तकिल ऑफ था। वो एक आखिरी बार उससे बात करना चाहती थी, उसे सब बताना चाहती थी। वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि वो क्या चाहता है। मगर वो फोन ऑफ किए जाने कहाँ छुपा बैठा था। शायद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। अब तक तो अनाया ने उसे सब बता दिया होगा। उसने थककर फोन ऑफ करके गोद में डाल दिया था। उसकी कैफियत उस वक्त डार से बिछड़ी किसी कोंज की मानिंद थी, जिसे आसपास कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद भी उसकी आंखें भी अब रो रो कर थक चुकी थी। उसका वजूद दुख से नीलो नील था। उसके चेहरे पे मुस्तकिल एक उदासी का बसेरा था।
اور آنکھوں میں سب کچھ کھو دینے کا احساس۔ گاڑی ڈرائیو کرتا حماد اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور اس کی مستقل خاموشی اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ "وسک، آپ ٹھیک ہیں؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟" حماد نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھا تھا۔ "نہیں، میں ٹھیک ہوں"، وہ دھیمے سے جواب دے کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جہاں اب اس خوبصورت وادی کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں اس کے باپ کا آبائی گھر تھا اور جہاں اس کے دادا اور دادی رہتے تھے۔ شاید وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب تک تو انایا نے اسے سب بتا دیا ہوگا۔ اس نے تھک کر فون آف کر کے گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کی کیفیت اس وقت ڈار سے بچھڑی کسی کونچ کی مانند تھی، جسے آس پاس کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اب رو رو کر تھک چکی تھی۔ اس کا وجود دکھ سے نیلو نیل تھا۔ اس کے چہرے پہ مستقل ایک اداسی کا بسیرا تھا اور آنکھوں میں سب کچھ کھو دینے کا احساس۔ گاڑی ڈرائیو کرتا حماد اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور اس کی مستقل خاموشی اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ "وسک، آپ ٹھیک ہیں؟ سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ کچھ چاہیے آپ کو؟" حماد نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھا تھا۔ "نہیں، میں ٹھیک ہوں"، وہ دھیمے سے جواب دے کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جہاں اب اس خوبصورت وادی کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں اس کے باپ کا آبائی گھر تھا اور جہاں اس کے دادا اور دادی رہتے تھے۔ مارچ ختم ہونے کو تھا، مگر وہاں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک سردی تھی۔ ٹھنڈی یک ہوا گاڑی کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے اور شاید کہیں بارش بھی ہو رہی تھی۔ دور پہاڑوں پر برف جمی تھی، مگر وادی میں باہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ بالآخر ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد گاڑی ایک کاٹیج کے سامنے جا رکی تھی۔ وہ تھکی تھکی سی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ باہر آتے ہی سردی کا احساس بھی زیادہ ہونے لگا تھا۔ حماد گاڑی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ اس کی منتظر کھڑی تھی۔ "آ جائیں اس طرف"، وہ سامنے وہ سامان لے کر سامنے نظر آتے بھاری دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور سامان پاس ہی رکھ کر بیل کے بٹن پہ انگلی رکھ دی تھی۔ وسک اس سے 2 قدم دور کھڑی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ کاٹیج کی پیشانی پہ جگمگاتے نام پہ پڑی تھی، جہاں بڑی شان سے وسک کاٹیج جگمگا رہا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے حیرانگی سے وہاں کھڑی دیکھتی رہتی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ حماد منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی، جہاں دادا اور دادی اس کے منتظر کھڑے تھے۔ "میری بیٹی، میرے مرتضیٰ کی نشانی، اپنے بوڑھے دادا کو معاف کر دے میری جان، اس نے تجھ تک آنے میں بہت دیر کر دی"۔ "وسک، آپ ٹھیک ہیں؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟" حماد نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھا تھا۔ "نہیں، میں ٹھیک ہوں"، وہ دھیمے سے جواب دے کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جہاں اب اس خوبصورت وادی کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں اس کے باپ کا آبائی گھر تھا اور جہاں اس کے دادا اور دادی رہتے تھے۔ مارچ ختم ہونے کو تھا، مگر وہاں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک سردی تھی۔ ٹھنڈی یک ہوا گاڑی کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے اور شاید کہیں بارش بھی ہو رہی تھی۔ دور پہاڑوں پر برف جمی تھی، مگر وادی میں
باہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ بالآخر ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ایک کاٹیج کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ تھکی تھکی سی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ باہر آتے ہی سردی کا احساس بھی زیادہ ہونے لگا تھا۔ حماد گاڑی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ اس کی منتظر کھڑی تھی۔ آ جائیں، اس طرف۔ وہ سامان لے کر سامنے نظر آتے بھاری دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور سامان پاس ہی رکھ کر بیل کے بٹن پہ انگلی رکھ دی تھی۔ وسک اس سے 2 قدم دور کھڑی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ کاٹیج کی پیشانی پہ جگمگاتے نام پہ پڑی تھی، جہاں بڑی شان سے وسک کاٹیج جگمگا رہا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے حیرانگی سے وہاں کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ حماد منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی، جہاں دادا اور دادی اس کے منتظر کھڑے تھے۔ میری بیٹی، میرے مرتضیٰ کی نشانی، اپنے بوڑھے دادا کو معاف کر دے میری جان۔ اس نے تجھ تک آنے میں بہت دیر کر دی۔ دادا کتنی ہی دیر اسے خود سے لپٹائے کھڑے رہے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے موتی نکل کر وسک کے بالوں میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ جانے کیوں ایک عجیب سا سکون تھا ان کی آغوش میں، ایک میٹھی سی ٹھنڈک سا سکون۔ لمحہ بھر کو جیسے اسے سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر شکوہ دم توڑ گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس وقت صرف اپنوں کے درمیان ہے۔ بس بھی کرے حیات صاحب، آپ نے تو آتے ہی بچی کو پریشان کر دیا ہے، مجھے بھی تو ملنے دیں۔ دادی نے بالآخر انہیں ٹوک دیا تھا، کیونکہ وہ کب سے منتظر کھڑی تھی وسک سے ملنے کو، اسے جی بھر کو دیکھنے کو۔ انہیں تو وہ ہو بہو مرتضیٰ کی صورت دکھتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھے اسے خود سے لپٹائے پیار کرتے رہے تھے، اس سے معافیاں مانگتے رہے تھے، اور وسک نے بھی ان دونوں بوڑھے ماں باپ کو دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں پہلے ہی بہت سزا بھگت چکے تھے، اور اس کی نرم دلی انہیں مزید تکلیف دینے یا کچھ کہنے سے روک رہی تھی۔ یوں بھی اب اس گھر کے علاوہ اس کا ٹھکانہ ہی کہاں تھا۔ ان سے مڑتی تو کہاں جاتی؟ زاویار، کیا بات ہے بیٹا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے یا طبیعت خراب ہے؟ کیا بات ہے؟ تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ماما اس کے کمرے کا دروازہ اد کھلا دیکھ کر اندر چلی آئیں۔ اندر کمرے میں ابتر حالت اس کے غصے اور پریشانی کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ وہ خود کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح بنا بتائے کس طرح سے جا سکتی ہے؟ میں صرف ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا تھا اور پیچھے اتنا کچھ ہوگا اور کسی نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ وہ انتہائی غصے میں بلند آواز سے بول رہا تھا۔ ماما خاموشی سے ایک طرف رکھے صوفے پہ جا بیٹھی تھی اور اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جانے اتنے غصے میں کس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ رک کر دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا۔ پھر اس نے بنا کوئی جواب دیے سیل بیڈ پہ اچھال دیا تھا اور خود اسی طرح پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ماما نے کچھ دیر اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کیا اور پھر پوچھا تھا۔ وہ اسی طرح بنا کچھ کہے بیڈ پہ جا بیٹھا تھا، جیسے مزید کھڑے رہنے کی سکت نہ ہو اس میں۔ راویار، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ بیٹے، میرا دل اب گھبرانے لگا ہے۔ وہ اب اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ راویار، ماما نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ ایک ہی نقطے پہ نگاہ جمائے جانے کس طرح کس طرز میں گم تھا کہ گہری سانس لے کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی لمحے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پہ تناؤ کی کیفیت تھی۔ ماما اب بھی اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر بالآخر اس نے انہیں سب کچھ کھل کر بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر اسے کسی سے تو یہ سب شیئر کرنا تھا، اور وہ نہ بتاتا تو بھی کیا،
انہیں پتا تو لگنا ہی تھا، اور پوری بات سننے کے بعد ماما کے چہرے پہ بھی وہی پریشانی در آئی تھی کہ کچھ دیر پہلے زاویار کے چہرے پہ تھی۔ وہ حیران تھیں کہ اتنی بڑی بات ان سے کیسے چھپائی گئی تھی۔ ان کے وجود پہ غصہ حاوی ہونے لگا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی نے ہمیں اطلاع تک نہ دی۔ اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی گئی، حد ہوتی ہے عائشہ۔ یہ تو شکر ہے کہ انایا نے زاویار کو بتا دیا، ورنہ ہم تو شاید ابھی بھی بے خبر ہی رہتے۔ کیا سوچ کر آخر آپ لوگوں نے ہم سے یہ سب چھپایا؟ آخر ہمارا بھی کوئی تعلق ہے وہ سب سے کہ نہیں؟ زاویار سے سارا قصہ سن کر نتیجتاً وہ اگلے ہی دن ان کے گھر پہ موجود تھی۔ زاویار اور اس کے پاپا بھی ساتھ ہی تھے۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے اور اس وقت سبھی چپ تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم واقعی آپ سے شرمندہ ہیں، مگر سب اتنا اچانک ہوا کہ میں خود بھی ابھی تک شوق ہوں، اور پھر کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ وثق میری سگی بیٹی نہیں، اور کبھی یہ دن بھی آئے گا۔ عائشہ نے ایک غمگین نگاہ انایا پہ ڈال کر زاویار کی ماما کو جواب دیا تھا، جو کہ اس وقت کافی غصے میں لگ رہی تھی، اور لازمی بات ہے ان حالات میں ان کا غصے میں آنا تو بنتا تھا۔ آخر کو وثق ان کی ہونے والی بہو تھی۔ ہم نے جب سنا تو بہت شوق بھی لگا اور برا بھی محسوس ہوا۔ وثق آپ لوگوں کی سگی اولاد نہیں، اور یہ بات آپ لوگوں نے ہم سے چھپائی۔ بے شک یہ کوئی معیوب بات نہیں، مگر ہمارے علم میں ہونی چاہیے تھی یہ بات۔ زاویار کے پاپا کا لہجہ گو کے نرم تھا، مگر ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان سے شاکی ہیں۔ وہ دراصل حسب نسب کو اہمیت دینے والوں میں تھے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مسعود چودھری انہیں وضاحت سے ساری بات سمجھانے لگے تھے۔ زاویار کی کیفیت اس وقت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اس وقت کو جب وہ محض ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا اور وہاں جا کر اپنا فون گوا بیٹھا، اور جب واپس آیا تو گویا اس کے دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ ایک بار وثق سے ملنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اسے زاویار پہ اعتماد نہیں تھا۔ وہ بات تو کرتی، اس کا انتظار تو کرتی، اس سے ملتی، اسے سب بتاتی۔ کیا وہ اس کی بات نہ سنتا، یقین نہ کرتا؟ اس کی محبت اتنی کمزور اور بے یقین تو نہیں تھی۔ زاویار نے وثق کی ذات سے محبت کی تھی، اس کے حسن نسب سے نہیں۔ پھر کیوں وہ یوں چپکے سے چلی گئی؟ ہر گزرتا لمحہ اسے وثق سے شاکی کر رہا تھا۔ میں اس وقت ایک اور بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے مسعود صاحب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، یہاں تک کہ قریب بیٹھی عائشہ نے بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب ان باپ بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آج صبح علی اور اس کی گھر والوں نے بلا سبب اس طرح اچانک منگنی توڑنے پر آ کر ان لوگوں کو خاصا بے عزت کیا تھا۔ علی تو باقاعدہ مارنے مرنے پہ تل گیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی انایا کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھا، اس لیے عائشہ بھی خاصی پریشان تھی۔ علی تو باقاعدہ مرنے مارنے پہ تل گیا تھا، وہ کسی طرح بھی انایا کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھا، اس لیے عائشہ خاصی پریشان تھی۔